منشی رحمت کا قلم دان. ہائے کیا سمجھاؤں آپ کو اور کیا بتاؤں، دو لفظوں میں بات کیسے سناؤں. ساتھ ہی منشی رحمت، منشی کے معنی پیدا کرنے والا. وہ اردو کا منشی نہ سمجھ لینا جو حساب کتاب لکھتا ہے، یہ منشی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدا کرنے والا. اس کے معنی الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، منشی کے معنی پیدا کرنے والا. ساتھ ہی منشی رحمت، کیا مطلب کہ نعمتیں بانٹتے حضور جس طرف جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ نے رحمت بنائی ہے، وہ رحمت بنانے والا اس کا قلم دان ساتھ جا رہا ہے. فرشتوں کو حکم ہے نبی کے ساتھ رہو، جو یہ کہتے جائیں ویسا کرتے جاؤ، جو یہ کہتے جائیں ویسا کرتے جاؤ. ان کا حکم ہمارا حکم، ان کے منہ پر خدا بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب ہماری وحی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یاد رکھنا نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہے. جو نبی کہہ دے، فرشتوں کو حکم ہے وہی لکھو وہی کرو. صحابہ مانگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہو گیا. بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنی ہوئی ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، بخاری شریف میں روایت موجود، حضور کو تہجد کے وقت وضو کراتے ہیں. دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا یا ربیعہ تو سل، اے ربیعہ مانگو، اے ربیعہ اونچی. وہ صحابی تھے. وہ کون تھے؟ فوراً آیت کیوں نہیں پڑھی انہوں نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم. قرآن کی آیتیں پڑھتے اللہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا. صحابی تھے، وہ جانتے تھے دیتا وہ ہے دلاتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابی تھے، حضور ان کو کہہ رہے ہیں مانگو. وہ آگے سے یہ نہیں کہتے حضور آپ نے ہی تو توحید سکھائی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، آپ سے کیوں مانگوں؟ نہیں. وہ کون تھے؟ اونچی گئی ہے، صحابی تھے. کہتے اسألو کا حضور آپ سے مانگتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں؟ حضور آگے سے نہیں کہہ رہے میں نے تجھے توحید نہیں سکھائی، قرآن حدیث نہیں پڑھ کے سنایا، نہیں. وہ کہتے حضور فرما رہے سل مانگو، وہ کہتے آپ سے مانگتا ہوں. اب یہ سل کا لفظ ذرا تھوڑا سا سمجھ لو، سین لام سل، مانگو. کوئی قید ہے؟ اتنا سا مانگنا، اتنا نہ مانگنا ہے. دنیا کی چیز مانگنا، آخرت کی چیز پاؤ بھر مانگنا، سیر بھر. کوئی قید ہے؟ سل، مانگ جو مانگتا، مانگ. وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے دینے والا کون ہے، یہ کون ہے؟ دلوانے والے. انہوں نے کہا اسالو کا آپ سے مانگتا ہوں. اور مانگنا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح دنیا میں ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہو. سنتے تھے کہ جنت میں 100 درجے ہیں. ابھی خاتمہ بالخیر، کیونکہ سب سے خطرناک وقت موت کا وقت ہے، شیطان ایمان بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر، قبر کی منزل، حشر کی منزل، صراط کی منزل، میزان کی منزل، پھر آگے طے ہونا ہے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن، پھر جنت میں جانا ہے. 8 دروازے ہیں، 100 درجے ہیں. یہ سارے مرحلے ایک طرف. حضور جس طرح یہاں ساتھ ہوں وہاں بھی ساتھ چاہتا ہوں. کیا ایک جملے میں سب کچھ مانگ لیا. حضور آگے سے یہ نہیں کہتے ابھی تو مجھے اپنا ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اعمال تو لیں. یہی لکھا ہوا کتابوں میں دوسروں کی، اور ہمیں ان سے چڑھ کس بات پر ہے؟ کوئی لکھا ہوا ہے حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں. تو جو ایسا عقیدہ رکھے اس نے نبی کو پہچانا؟ تو جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پھر کسی کی کہاں سے ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوئی اس کے پیچھے کسی کی کہاں ہوگی؟ جھگڑے اور نہیں ہیں، یہ حلوے مانڈے کی بات نہیں. جو نبی کے خلاف باتیں کرے اس کو امام بنا سکتے ہیں؟ ووٹ دے سکتے ہیں؟
بہن بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، عمل میں کوتاہی ہوگی تو گناہگار ہے، سزا ملے گی، ایمان میں کوتاہی ہوگی تو بخشش ہو سکتی اونچی۔ وہ کہتے ہیں اسالو کا حضور، آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں آپ کا ساتھ۔ حضور آگے سے یہ نہیں کہتے ابھی تو کچھ نہیں پتا، وہاں دیکھیں گے، اگر تو جنت میں کسی طرح پہنچ گیا تو قریب لانے کی کوشش کریں گے، نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب غیر ذالک، اے ربیہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ ان کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے وہ شان عطا کی ہے، میرا نبی اللہ کی عطا سے جو کہتا ہے وہی کتنے واقعات؟ سراقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، یہ پیچھے لگا ہوا انعام کے لالچ میں، ابو جال اینڈ پارٹی نے اعلان کیا ہوا تھا بہت انعام دیں گے، بڑا مال دیں گے، لالچ میں آج بھی لوگ لگ جاتے ہیں۔ لالچ بری بلا، جو لالچ کرتا ہے اس کے ہاتھ کچھ آتا، لالچ ہو تو صرف ثواب کا ہونا چاہیے اور کسی چیز کا، نیکی کا لالچ ہونا چاہیے۔ دنیا کا لالچ اچھی چیز، تمارا سے ہر فست ہر سیتی، شیخ سعدی نے لکھا تما کے 3 حرف توئے میم عین، تمارا سے ہر فست 3 حرف ہے تما کے لفظ میں، تینوں خالی، اور نقطہ نہیں ہے تو جو تما کرے گا اس کو کیا ملنا ہے؟ یہ حرف ہی خالی ہے تو کچھ ملنے والا۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پکڑنا چاہتا تھا حضور کو، زمین میں گھوڑا دھس گیا، خود بھی دھسنے لگا، کہنے لگا جی نہیں میں توبہ کرتا ہوں، واپس ہو گیا۔ نبی پاک جیسا چاہیں ویسا ان کا رنگ دکھاتے یہ، واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لالچ کے پکڑوں میں، پھر دوبارہ دھس گیا۔ حضور نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا، وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا بڑے موٹے، آج کل کے حساب سے نہیں، اب تو سونا بڑا مہنگا ہو گیا اور اب تو عورتیں پہنتی بھی نہیں ہیں، سونا کے پہن کے نکلیں گی تو لٹ جائیں گی، نقلی پہننے لگ گئی، 5-5 10-10 تولے کے کڑے پہنتی تھی، اس کا وہ کنگن بڑا اعلیٰ قیمتی بنا ہوا تھا۔ فرمایا میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، سونا مرد کے لیے حرام ہے یا نہیں؟ اونچی، ناک ٹوٹ جائے لگوا سکتا ہے، بٹن پہن سکتا ہے بغیر چین کے، جہاں جہاں اس کا مسئلہ ہے وہ فقہاء نے اجازت دی، اس کے علاوہ زیور کے طور پر انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا سونے کی، تو زیور حرام۔ حضور نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کسرا بادشاہ کے کنگن؟ میں فرمایا ہاں۔ خیر وہ تائب ہو گیا، پکڑا نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسرا بادشاہ کے کنگن آ گئے سامنے، سونے کے بڑے ہوئے کنگن، یہ کس کو دے؟ کسرا نے کہا مجھے۔ تو کسرا کہہ رہا ہوں، وہ جو تھا سراقہ، اس نے کہا مجھے۔ کہنے لگا تو مرد ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں نبی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ میں، ان کو بات یاد آ گئی، پہنا دیے۔ میرا نبی جس کے لیے جیسا فرمائے ویسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بدر میں ایک دن پہلے جا کے نشان لگا دیے، یہاں فلانے کی لاش ہوگی، یہاں فلانے کی، یہاں فلانے کی، وہیں لاش تھی یا نہیں تھی؟ اونچی، کیونکہ جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے ویسا ہی۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے
کہلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ ان کے ہاتھ میں ہر آواز کنجی کس کو کہتے ہیں؟ چلے مہربانی، مجھے پتا چل گیا سب کو معلوم ہے، تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تالا لاک کس کے اختیار میں؟ کھولے یا ان کے ہاتھ میں ہر ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، تو جتنے تالے ہیں ان کے اختیار میں ہیں یا نہیں؟ اور قسمت کا تالا ہو یا کوئی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے تعلق جوڑ لو کھل جائے گی۔ اب سنیں، یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی طرف سے نہیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود، حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے۔ خود فرمایا اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی، اور تالا کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی پوچھ گچھ کوئی حساب نہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھولی پھیلا کے کیا کہا، تمہیں سے مانگیں گے تم، برکت والی رات، لینے والی رات، رحمت کی رات، مغفرت کی رات، دل سے کہو تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو ہر شے کی چابی دے دی ہے، آپ کو مالک و مختار بنا دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں بانٹنے والا، اللہ دینے والا۔ اللہ کا فرمان قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے وہ لے لو۔ ہم مانگتے ہیں تمہیں سے